سورۃ المومن 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ان لوگوں کے حوالے سے جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اللہ اس کے رسول کا مقابل بن کے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساحر کہہ چکے، کذاب کہہ چکے، پھر اللہ جل شانہ نے ان کے حوالے سے وعید کو بیان فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کیے جائیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ آج کی آیت مبارکہ میں چونکہ یہ کفار مشرکین مکہ اپنے باطل عقائد پر ہوتے ہوئے اپنے غلط کردار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، اور ان کفار مشرکین مکہ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر کہ آج کے دن ان ظالموں کی طرف سے آپ کو مشقتوں اور تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے تھامے رہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ جل شانہ ٹکا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایمان والوں کی مدد اور نصرت کر لینا یہ ہمارے ذمے ایمان والوں کا حق ہے۔ ہم ضرور دنیا میں ایمان والوں کی مدد اور نصرت کریں گے۔ جبکہ کافروں کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جتنے بھی جماعت اور گروہ دنیا کے اندر کفر والے تو سب مل کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمان اور مومن کا مقابل بن کر آتا رہتا ہے اور مسلمان کو اور مومن کو جڑ سے اکاڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ یہ لوگ شکست خوردہ بنیں گے، ان کو شکست دی جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ایسے حالات سامنے آ جاتے کہ مسلمان ظاہر کے اعتبار سے مغلوب رہتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ غالب رہو گے، لیکن ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اس لیے آج دنیا کا مسلمان بھی دھوکہ کھا چکا، وہ دنیا والوں کی طرح دنیا کے ظاہری اسباب پر محنت کو اصل سمجھ چکا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، مومنوں کی ذمہ داری ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تیاری کر لو، دشمن کے مقابلے میں تم ہر قسم کی تیاری سے لیس ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا کے ساز و سامان کو معیار نہیں بنایا، معیار ایمان کو بنایا۔ جس درجے ایمان اعلیٰ درجے ہوگا اس درجے اللہ کی مدد اور نصرت، شکست دینے والے اللہ ہے۔ ہازم الاحزاب وہ اللہ ہے، ناصر المؤمنین وہ اللہ ہے، مؤید المؤمنین وہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو فتح حاصل ہو، اللہ چاہے تو شکست مل جائے۔ اس لیے اللہ کو ساتھ لے کر میدان میں اترنا یہ ہے مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی کو اپنانا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، بازار کے اندر، مارکیٹ میں چلنے والے
وہ 100% ایمان والے ہوں۔ اس سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے، ان لوگوں کو شکست دی جائے گی۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ، یہ صورتیں، یہ مکی دور کی صورتیں اور آیتیں ہیں، مکی دور کے آخری وقت ہے اور مسلمان کافروں کی طرف سے اب یہ سارے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہجرت کرنے والے ہیں، اب آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہجرت کر چکے اور ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے دکھا دیا۔ اب مسلمانوں کا مقابلہ ہوا کافروں کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کا ظاہری حال یہ تھا 313 ہے، اور گھوڑے اور سواریوں کا حال سب سے کمزور، تلواروں کا حال سب سے کمزور۔ لیکن جب اللہ کی مدد اور نصرت آئی، اللہ نے فرشتے بھیج دیے اور وہ 313 اپنے 3 گنا زائد جماعت اور لشکر پر غالب آئے۔ اس لیے اس میں کفار کے بڑے بڑے صنادیدی قریش وہ قتل کیے گئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں وہ سارے مقتولین کفار کے بڑے بڑے سردار جو قتل کیے گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اٹھا کر لے کر چلو، اور وہاں پر ایک بدبودار سیاہ تاریک اندھیرا تھا اس کنویں کے اندر۔ حضور نے فرمایا اسی کنویں کے اندر یہ ساری لاشیں ڈال دو۔ وہ ساری لاشیں ڈال دی گئی اس کے اندر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی عادت ہوتی تھی جہاں پر میدان فتح حاصل ہو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرماتے۔ تو جب تیسرا دن ہو گیا، صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سواری تیار کر لو۔ صحابہ سمجھ گئے حضور کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب سواری تیار کی گئی، صحابہ ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور آواز دینے یا فلاں بن فلاں، یا فلاں، ایک ایک سردار کو اس کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر پکارنے لگے اور فرمانے لگے ایسرکم ان اطعتم اللہ ورسولہ، کیا آج تمہیں اس بات پہ بہتری محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ کاش تم دنیا کے اندر اللہ اس کی رسول کی بات مان لیتے ہیں؟ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، سنو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔ اب تم بتاؤ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کو عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول ما تکلم اجساد لا ارواح لها، اے اللہ کے رسول آپ ایسی لاشوں سے بات چیت کر فرما رہے ہیں جن کے اندر کوئی روح ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عمر تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، جس طرح تم سن رہے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی کنویں کے اندر مردار پڑے ہوئے یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم جواب دینے پر قادر ہو، وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ حال کروایا، اور اللہ نے زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دکھایا کہ اللہ نے کیسے فتح اور مدد اور نصرت نصیب فرما دی۔ وہ ظالم اور جابر اور کافر جو مسلمانوں کو گھسیٹتے رہے، کھینچتے رہے، باندھتے رہے اور تپتی ہوئی ریت پر ڈالتے رہے، آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا۔ ان تمام سرداران کو ذلت کی موت اللہ نے اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سب کچھ بالکل نقشہ ہی پلٹ دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یا یہ کہ ہم وہ وعدہ سچا کر کے دکھائیں گے لیکن ہم آپ کو وفات دیں گے، تو کچھ آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھا دیں گے، کچھ آپ کی وفات کے بعد ہم مسلمانوں کو دکھا دیں گے، یہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر کس حال میں اللہ جل شانہ نے اسلام کو شان و شوکت اور غلبہ سے نوازا۔ یہ عراق اور یہ ایران اور یہ مصر اور یہ فلسطین اور یہ شام اور یہ لبنان، یہ فارس،
یہ روم، یہ سارے علاقے اللہ جل شان نے مسلمانوں کو نصیب فرما دی۔ یہ ترکمانستان، افغانستان کے علاقے، پاکستان کے علاقے، یہ اللہ جل شان نے مسلمانوں کو نصیب فرما دی۔ تو فرمایا ہم آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے، ہم جو کچھ ان کے ساتھ وعدہ کر دکھا دیں گے آپ کو، یا ہم آپ کو وفا دیں گے بعد میں، لیکن یہ تو دنیا کے اندر ہمارا وعدہ ہے، لیکن فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان سب نے ہماری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، یہ لوٹائے جائیں گے، ان کا جی چاہے نہ چاہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار کے دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ہم ان سے محاسبہ کریں گے، ہم حساب و کتاب لیں گے، اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، پھر ہم ان کو سزا دیں گے ان کے بد اعمال اور بد عقائد و بد کردار کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اے میرے پیغمبر، جس طرح آپ دنیا کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کو ایک مشن حوالہ کیا گیا ہے، آپ کا کام اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچانا، اور اس کام کے کرنے میں آپ کو جتنے بھی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، آپ ان مشقتوں کو اٹھاتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، اور بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے قرآن میں کر کے آپ کو بتا دیا، اور بہت سارے ایسے بھی جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا، ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اب دنیا کے اندر کتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، دنیا کے اندر کتنے رسول تشریف لائیں؟ تو فرمایا 300 کے اوپر 315 رسول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سارے ملا کے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعداد پوچھ رہے انبیاء علیہ السلام، حضور نے فرمایا 1,24,000 کے اندازے کے برابر، کم و بیش تقریباً اتنے انبیاء علیہ السلام، لیکن کچھ رسول تھے، کچھ نبی تھے۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے مخلوق کی خیرخواہی کے بنیاد پر اپنے احکام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اور اس کو ایک شریعت عطا فرماتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ چاہے وہ رسول اس پیغمبر کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ شریعت نہیں مل گئی ہو، اور یا یہ کہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان کے لیے وہ شریعت نہیں ہو، ویسے وہ شریعت پچھلی چل رہی ہو، تو رسول اسے کہتے ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئے، اللہ نے اپنے احکام کو مخلوق تک پہنچانے کے اس کا انتخاب فرمایا ہو، لیکن اس کو نئی شریعت نہیں ملی ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جتنے رسول اور انبیاء علیہ السلام بھیجے تو سب کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، لیکن ان میں رسولوں کی تعداد 315 بتائی جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بھیج، اور تقریباً 25 کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا ہوا ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں بعض وہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کے حالات بیان کیے، اور بعض وہ ہے کہ ان کے حالات تو جس طرح آپ نے دیکھا قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی حالاتی زندگی بھی آپ کے سامنے کہ ان کی قوم نے ان کے سامنے کیا کارکردگی دکھا دی، کس کردار کی بنیاد پر انہوں نے مزاحمت کی، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، انجام کا اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی، اور ان کی قوم جو ان کے مقابل اور ان کے نافرمان اور ان کو جھٹلانے والے، اللہ نے دنیا میں ان کو غرق کر دیا، کسی کو پانی کے ذریعے، کسی کو اللہ پاک نے آسمان سے بجلی گرانے کے ذریعے، کسی کو اللہ جل شان ایک چیخ کے ذریعے، اللہ نے سب کو تباہ برباد کیا۔ تو آپ بھی پریشان نہ ہو، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سارے معجزات اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیے، لیکن یہ پیغمبر کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، فرمایا اس کو پھینک دو، اس سے اژدہا بن گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے اپنے ہاتھوں مبارک بہت سارے معجزات کا ظہور ہو چکا، مشہور واقعہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور سب سے بڑھ کر معجزہ حضور کا قرآن ہے۔ بہرحال تو یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر واقعی آپ اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارے لیے یہ چشمے جاری کر دو، چاہیے تو یہ کہ آپ کا سونے کا محل ہو، آپ آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے، آپ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دے، تب ہم مان لیں گے۔ تو کئی سارے معجزہ یہ کہتے تھے آپ اس طرح کے کارنامے دکھا دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو حقیقت میں تو اللہ پیغمبر کے ہاتھوں ایسا کارنامہ سر انجام دیتے کہ دنیا والے اس طرح کرنے سے قاصر دیتے ہیں، یہ تو اللہ اپنے حکم سے کرتے ہیں جب اللہ چاہ لیتے ہیں۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہمارے اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دو، ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے اس پیغمبر کے ہاتھوں اس چٹان سے اونٹنی دکھا کے ان کے سامنے ان کا مطالبہ پورا کر دیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ مان چکے، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے جو کہ پیغمبر کی پیغمبری پر واضح دلیل ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، بس آپ انتظار کریں، جب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا تو حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور نامراد اور ناکام اور خسران اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے وہاں پر باطل پرست لوگ۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یاد تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے بعض وہ جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس خاص ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے بھیج دیے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض ان میں سے وہ ہے جن کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہے جن کا ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نشانی لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا امر آئے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے وہاں پر باطل پرست لوگ۔